کہتے ہیں اب یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے، اور جب کوئی چیز نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے تو مجھے نہیں سمجھ پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. آپ سمجھا سکتے ہیں مجھے؟ میرا خیال میں مظفر صاحب آج کی جو پریس کانفرنس تھی نا، یہ ادارے کی جانب سے آنے والا جو رستہ ہے اس کا اعلان تھا کہ ہم یہ سفر اب شروع کرنے لگیں اور یہ ڈائریکشن ہماری یہ ہوگی. میں فرینکلی سپیکنگ میں اتنی سخت پریس کانفرنس نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ سی ڈی ایف کے حوالے سے شاید بات ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی شاید بات ہوگی، لیکن اس حد تک سخت پوزیشن لی جائے گی میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک سگنل شاٹ تھا یہ کہ اب آنے والے مہینے، سال اگلے وہ کس طرح کے ہوں گے. اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس پریس کانفرنس کی، کیونکہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ سی ڈی ایف کے حوالے سے نوٹیفکیشن آتا ہے اور اسی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. سو اگر کسی شخصیت کو، کسی جماعت کو یا گروپ کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اگر ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر تو اس کے ساتھ بیسکلی وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب غداروں کے ساتھ چلیں غدار کہہ لیں، دہشت گرد بھی تو غدار ہی ہوتا ہے نا، دہشت گرد بھی تو غدار ہی ہوتا ہے. اچھا نہیں، میری ایک اور رائے ہے. جی، میں نے ایسی پریس کانفرنس 9 مئی کے بعد بھی سنی. وہ بھی نہیں ایسی تھی. میں اس میں بھی شدید غصہ تھا. نہیں، بالکل تھا، بالکل تھا. اور اس میں بھی تھا کہ میرا مطلب ہے معافی نہیں ہوگی. ایک ذہنی مریض کا لفظ استعمال ہوا. تب کہا تھا کسی کو چھوڑیں گے نہیں، معافی نہیں ہوگی، بیٹرز کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا خیال تھا یہاں پہ نیم کالنگ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 9 مئی میں ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نیم کالنگ تھی نا، یہ میں نے نہیں پہلے آج تک سنی تھی. ایک جملہ بیچ میں یہ بھی بولا گیا کہ جی کتے بھونکتے ہیں تو لیکن پریشان نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہونا آپ نے. سو مطلب یہ جو اصطلاح تھی اس قسم کی، یہ ایک سیاسی رہنما کے حوالے سے میں نے اتنی سخت پوزیشنز آج تک پہلے نہیں دیکھی. مطلب انہوں نے کہا ہی از مینٹلی سک. ہاں obviously یہ کہا ہی از obsessed with the army. He is going on a foreign agenda and he is security threat. جی ہاں. تو جب یہ بیسک 4 یہ ایلیگیشنز، تو بالکل مجھے یہ کہ ان 4 ایلیگیشنز کے بعد پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہمارا تو یہ مقدمہ ہے. مطلب وہ تو کہہ رہے تھے دس از آر ویو، ہمارا بطور ادارہ یہ ہماری رائے ہے اور ہم نے یہ رائے پاکستان کی عوام تک بھی پہنچا دی اور اسی پریس کانفرنس سے حکومت پاکستان تک بھی پہنچ گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر آپ پٹ یور سیلف ان دی شوز آف گورنمنٹ آف پاکستان، کیا آپشن رہ جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس پریس کانفرنس کے بعد؟ اچھا، I would want to put myself in the shoes of نواز شریف صاحب rather than the government of Pakistan. کیوں؟ گورنمنٹ از شہباز شریف. نہیں، وہ گورنمنٹ از شہباز شریف. لیکن یہاں پہ نا اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ماضی کے اندر رپورٹنگ ہوتی رہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ خود بھی یہ چاہتے رہے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بے شک ہو، لیکن ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو، سارے مل کے آگے چلیں. اب جب ایک ادارہ اتنی ایک سٹرونگ اور سیویئر پوزیشن لے رہا ہے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ بھائی نے برداشت کرنا ہے، جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب، ہی از دا گورنمنٹ، یس بالکل. لیکن کیا نواز شریف صاحب بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے، اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ نواز شریف کا عمران خان کے لیے سافٹ کارنر ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے خیال میں اگر یہ ادارے نے آج اگر یہ ایک قدم اٹھایا ہے، ایک پوزیشن لے لی نا، آج ایک پوزیشن لے لی اب آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے ریپریکاشنز بھی ہوں گے. اس کے ریپریکاشنز فور بھی ہو سکتے ہیں، اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا نا obviously. اب تو سیول گورنمنٹ اور پارلیمنٹ نے اٹھانا ہے. اب تو سٹارٹ ہوا ہے نا ایک سلسلہ. ٹھیک ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پولیٹیکل لیڈر جس کے اس وقت 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، نیشنل اسمبلی، سینیٹ، صوبائی اسمبلیاں. صوبائی اسمبلی میں 200 سے زیادہ ہیں، ملا کے تو 400 سے اوپر، تقریباً 400 چلیں، 400 سے اوپر جو اس کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. اور آج اسے ایک آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. میں نواز شریف کی بھی بات کر رہا ہوں، میں عمران خان کی بھی بات کر رہا ہوں. عمران خان کے نام کے اوپر یہ پی ٹی آئی والوں نے ووٹ لیا نا، جو آزاد ہے. ان کے بھی 200-250 لوگ ہیں. اتنے میں ان کی بات کر رہا ہوں، 200-250 میں انہی کی بات کر رہا تھا. تو آپ اب جب ادارے نے یہ پوزیشن لی ہے، اصل میری اینڈ آف دا ڈے جو کنونسنگ ہے، یہ نہ آپ نے کرنی ہے، نہ میں نے کرنی ہے، نہ کسی اور نے کرنی ہے، پاکستان کے عوام نے کرنی ہے. کیا پاکستان کے عوام کو یہ کنونس کیا جائے گا، جا سکے گا کہ یس ہی از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ؟ آپ اپنا کیس بلڈ کریں، بتائیں. اور آپ کا پبلک پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی خان از ون آف دی اینکرز جو سڑکوں پہ بھی جاتا ہے، یوتھ سے بھی بات کرتا ہے، صرف مین ہو میٹر سے بات نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ سمیت میرے ہم مین آف میٹر سے بات کرتے ہیں، آپ گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اوپینین چینج ہوگا اس پریس کانفرنس سے؟ مجھے نہیں لگتا. اتنی جلدی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، اتنی جلدی نہیں ہوگا. دس از اے لانگ پروسیس. دیکھیں عمران خان صاحب کو بلڈ کتنی دیر میں کیا گیا؟ 10 سال. 10 سال نا. تو پھر
اب آپ 10 سال میں بلڈ کی ہوئی چیز کو آپ 10 مہینے میں توڑ لیں گے؟ نہیں ہوگا، اٹس ناٹ پاسبل. اور اس کے اندر بھی بڑی سلو طریقے سے جو ہے وہ بریڈنگ ہوئی ساری، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے. سو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، میں بڑا حیران ہو رہا تھا، چند نام چند تصویریں جو وہاں پہ دکھائی گئیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے، یہ وہی تمام لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آپ کے ایسٹس ہوا کرتے تھے. آپ ان کے ادارہ ان کی کندھوں پہ بیٹھ کے جو ہے بیانیہ بلڈ کرتا تھا. بالکل یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں فائلیں دکھائی گئیں. آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پاکستان میں بھی اندر نہیں گھسنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، سو یہ سارا کچھ بلڈنگ ہو رہی تھی نا. نہیں، پر آدمی کسی بھی وقت جو ہے وہ غدار ہو سکتا ہے. یہ ضروری تو نہیں جو ایک وقت محب وطن ہے وہ کسی دن غدار نہیں میں نے سوال اس لیے کیا. ایک سپائی جو ہے وہ روگ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو پھر میرا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک وقت میں لائل تھا تو اب وہ کبھی ڈس لائل میں یہ کہ نہیں بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں بلڈ یور کیس نا. آپ کو پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا ہے، بتانا ہے انہیں، اس کے اگینسٹ کیس بلڈ کر کے دکھانا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام کے دلوں میں آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف آنا. آئیے آپ کا یہ سوال تھا کہ اس سے پہلے فاطمہ جناح کو، بھٹو کو، نواز شریف کو، بے نظیر بھٹو کو، سب کو غدار کہا جا چکا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ آج جس کو بھی کہہ لیں نہ وہ تھے نہ یہ ہے. نہیں، میں تو کوئی ہوئی نہیں کہ میں کسی کو ڈکلیئر کروں. نہیں، آپ کی یہ رائے تھی کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے. وہ اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو چکا ہے. وہ مختلف اوقات میں 90s کے اندر، 80s کے اندر، 70s کے اندر، 60s کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو چکا ہے نا. اب آج ایک دفعہ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب مجھے تو صرف میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ از دس واٹ وی آر گوئنگ ٹو سی فار دا نیکسٹ 10 15 20 ایئرس، یا آگے جا کے کیونکہ ان لوگوں کے بھی اوور ٹرن ہو گئے، ان کے بارے میں بھی ایک زمانے میں یہی کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں، لیکن بعد میں ہم نے ان کو وزرائے اعظم کی کرسی تک جاتے ہوئے دیکھا. یہی نواز شریف، ان کے طیارہ ہائی جیک کیس اور وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں. سب کچھ 2013 کے اندر اسی شخص کو ہم نے وزیر اعظم بنتے دیکھ لیا. پر ان کا موقف ہے کہ ہم نے اتنا کلیئر اور اتنا اسٹریٹ سٹینڈ کبھی نہیں لیا. ہاں، یہ بھی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، مطلب کچھ تو آپ مارشل اللہ ادوار کی مثالیں دے رہے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ وہ سول دور کی، اور وہ کہہ رہے ہیں بحیثیت ادارہ کسی شخص، کسی فرد واحد کے یا کسی جماعت کے بارے میں اتنا کلیئر سٹانس ادارے نے یا فوج نے نہیں لیا جتنا آج لیا. اس کی 70 سال میں مثال نہیں ملتی. جو سفر اب شروع ہونے لگا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس بیسیکلی ایک سفر کا آغاز ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے کیا ہوگا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میرا تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اس سفر کے اندر پاکستان کی عوام بھی ساتھ چلے گی یا نہیں. سوال یہ ہے. بیانیہ تو بلڈ ہو گیا، کیس بھی بلڈ ہو گیا، دکھا بھی دیا کہ جناب یہ ٹویٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ بیان دیا جاتا ہے، اور جو کہ غلط ہے. آپ کے خیال میں تو یہ کتھت طور پہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطیاں نہیں، بہت سی غلطیاں. ابھی ان کی بہن کا جا کے انٹرویوز دینا انڈین ٹیلی ویژن چینلز کو بہت بڑا بلنڈر تھا. میں نے خود بھی اس کے اوپر اپنی ایڈیٹوریل پوزیشن دی ہے کہ بہت ہی بڑا بلنڈر تھا. اور